اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 71 سے 76 تک۔ اس رکوع میں منافقین کے طرز عمل کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو جنگ کے معاملہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، خذوا لے لیا کرو حذرکم ہتھیار اپنے، فانفروا پھر نکلا کرو، ثباتٍ دستے بنا کر، او انفروا یا نکلو جمیعاً سب اکٹھے، وَإِنَّ اور بے شک منکم تم میں سے لمن وہ بھی ہے جو لَیُبَطِّئَنَّ ضرور دیر کرتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، فَإِن پھر اگر أَصَابَتْکُم پہنچے تمہیں مصیبتٌ کوئی مصیبت، قولا کہتا ہے، قد تحقیق انعم انعام کیا اللہ اللہ نے علیہ مجھ پر، اذ جب کہ لم اکن نہ ہوا میں معہم ساتھ ان کے، شہیداً حاضر، وَلَئِن اور اگر أَصَابَکُم پہنچے تمہیں فضل من اللہ اللہ سے، لَیَقولُنَّ البتہ کہتا ہے، کأن گویا کہ لم نہیں، تکن تھی، بینکم درمیان تمہارے، وبینہ اور درمیان اس کے، مودۃ دوستی، یا لیتنی اے کاش میں، کنتُ ہوتا، معہم ساتھ ان کے، فأفوز پس کامیابی حاصل کرتا، فوزاً کامیابی، عظیما بڑی۔ فرمایا، اے مومنو جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو، اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمداً دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا، اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اور اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل کرتا۔ یہ خطاب مومنوں کے لیے ہے اور جنگ کے دوران میں یہ خطاب منافقوں کے لیے ہے اور جنگ کے دوران میں ان کے کردار کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیدہ دانستہ اور حیل و بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے ہیں اور پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اگر اس سفر جہاد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، ورنہ مجھے بھی وہی دکھ اٹھانا پڑتا جو دوسرے مسلمانوں نے اٹھایا ہے، اور اگر مسلمانوں کو فتح خوشی نصیب ہو اور غنیمت کا مال ہاتھ لگے تو حسرت سے کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ان میں شامل ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا، اور یہ جملہ وہ اس انداز سے ادا کرتے ہیں جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور ان دونوں صورتوں میں انہیں محض دنیوی تکلیف اور دنیوی مفادات ہی کا احساس ہوتا ہے، اخروی زندگی یا رضائے الہی سے انہیں کبھی غرض نہیں ہوتی، اور یہی ان کے منافق ہونے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی دلیل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں سنوا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا منافق، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ منافقت کی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا، فَلْيُقَاتِلْ چاہیے کہ قتال کریں یا لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین وہ لوگ جو یشرون بیچتے ہیں، کیا بیچتے ہیں؟ الحیات الدنیا زندگی کو دنیا کی، کس کے بدلے؟ بالآخرۃ آخرت کے بدلے، ومن اور جو یقاتل جہاد کرے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فیقتل
پھر شہید ہو جائے، او یغلب یا غالب ہو، فسوف پس ان قریب، نؤتی ہی ہم عطا کریں گے اس کو، اجر عظیمہ بڑا۔ فرمایا تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم عن قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، کوئی آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، پس وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا گزر ایک گھاٹی سے ہوا جہاں ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں لوگوں سے الگ تھلگ یہاں ٹھہر جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں۔ پھر سوچا، لیکن یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں۔ سو اس نے سارا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرنا، بے شک تم میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑے ہونا گھر کی 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کرے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جو آدمی اونٹنی کے دودھ دوہنے کے درمیانی وقفہ جتنا بھی اللہ کے راستے میں لڑا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے آگ بھی چھوئے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آگے فرمایا، وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون، نہیں لڑتے تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور بے بس ضعیف، من الرجال، مردوں سے، والنساء، اور عورتوں، والولدان، اور بچوں کی خاطر، الذین، جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے پروردگار ہمارے، اخرجنا، نکال لے ہمیں، من ہذہ القریۃ، ہذہ القریۃ، اس بستی سے، الظالم، ظالم ہیں، اہلھا، رہنے والے جس کے، وجل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدنا، اپنے پاس سے، من لدنکا، اپنی طرف سے، ولیًا، حامی، وجل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدنکا، طرف سے اپنی، نصیرا، مددگار، الذین، جو آمنوا، ایمان لائے، یقاتلون، وہ جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین، اور جو لوگ، کفروا، کافر ہیں، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، فی سبیل، راہ میں، الطاغوت، شیطان کی، فقاتلوا، پس تم جنگ کرو، اولیاء الشیطان،
مددگاروں سے شیطان کے، انا بے شک قیدہ چال الشیطانی شیطان کی، کانا ہے ضعیفہ کمزور۔ فرمایا اور تم کو کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار اس شہر میں جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی اور مددگار ہمارا مددگار بنا دے۔ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ اس آیت کا تعلق بھی ترغیب جہاد سے ہے، یعنی دو وجوہ کی بنا پر تمہارا کفار سے لڑنا ضروری ہے۔ اول اعلاء کلمہ اللہ، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ دوسرا ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کفار کے چنگل میں بے بس ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہمی محبت، لطف و کرم، رحم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔